تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. حضرات اساتذہ کرام، طلبہ عزیز اور معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ناظرین اور آڈینس کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آج کے اس پروگرام میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے اس پروگرام اور آج کی اس ڈیبیٹ کا عنوان انتہائی حساس، سنویدنشیل اور سینسیٹیو ہے، جو موجودہ وقت کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے اور جس پر دیش کے کونے میں چرچا ہو رہی ہے۔ میری مراد یونیفارم سول کوڈ ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کو ہندی میں سمان ناگرک سنہتا اور اردو میں یکساں شہری قانون کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک میں رہنے والے تمام باشندوں، تمام سٹیزنز اور تمام ناگرکوں کے لیے ایک طرح کا قانون ہو اور وہ تمام ناگرک، تمام سٹیزنز اس قانون اور اس لا کو فالو کرتے ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے اس ملک اور ہماری اس کنٹری میں تمام سٹیزنز اور تمام ناگرکوں کے لیے ایک طرح کا قانون نہیں ہے؟ تو اس کا جواب جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہمارے اس ملک میں دو طرح کے قانون پائے جاتے ہیں، کرمنل لا، سول لا۔ دونوں میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ کرمنل لا میں فریقین حکومت، گورنمنٹ اور سٹیزنز ہوا کرتے ہیں اور اس کا ارتکاب کرنے والوں کو حکومت عدالت کے ذریعے سزا دلواتی ہے، جبکہ سول لا میں ایسا نہیں ہوتا۔ سول لا میں فریقین صرف سٹیزنز اور ناگرک ہوتے ہیں اور حکومت کا ان میں کوئی دخل نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کا ارتکاب کرنے والوں کو کوئی سزا دی جاتی ہے، بلکہ حکومت عدالت یا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیتی ہے یا پیڑت اور شکایت کرنے والے کو معاوضہ دلواتی ہے۔ سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ ہماری اس کنٹری اور ہمارے اس دیش میں کرمنل لا تمام ناگرکوں اور تمام باشندوں کے لیے برابر اور ایکول ہے، لہذا اگر کوئی ارتکاب کرتا ہے اور وائلیشن کرتا ہے تو ان تمام سٹیزنز کو ایک طرح کی سزا دی جاتی ہے۔ جیسے اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس پر IPC کی 302 کے تحت بلا تفریق مذہب قانونی کارروائی کی جاتی ہے، لیکن سول لا تمام سٹیزنز اور تمام ناگرکوں کے لیے ایکول اور یکساں نہیں ہے، بلکہ مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے الگ سے پرسنل لا ہے، ہندوؤں کے لیے الگ سے پرسنل لا ہے، اور اسی طریقے سے ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے سنویدھان کے اندر الگ الگ پرسنل لا رکھے گئے ہیں، جو انسان کو اس کی شخصی آزادی، اس کی مذہبی آزادی اور اس کو اس کے کلچر کی آزادی دیتے ہیں۔ اور ان سب میں عدالتوں کے ذریعے جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ انہی آئلی قوانین اور مذہب کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، لیکن آج انہی آئلی قوانین اور پرسنل لا کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور ایک دیش اور ایک قانون کے تحت پورے ملک میں یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ حکومت بھی یونیفارم سول کوڈ کو لانے کا ارادہ ظاہر کر چکی ہے، جس پر مختلف طرح کے مختلف لوگوں سے رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ چنانچہ آج ہم نے بھی اسی مدعے پر چرچا کرنے کے لیے مختلف میدانوں سے تعلق رکھنے والی مختلف شخصیات کو جمع کیا ہے، جن سے ہم جانیں گے کہ سول لا اور یونیفارم سول کوڈ کے کیا فوائد اور کیا کیا نقصانات ہیں۔ چنانچہ اس مدعے پر چرچا کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے اسلامی اسکالر جناب مولانا التمش صاحب، حکومت کی طرف سے اپنی بات رکھنے کے لیے موجود ہیں۔ حکومتی نمائندے کے طور پر
जनाब अशरफ साहब, और ऐसे ही माहिर समाजियात और सोशल वर्क करने वाले जनाब अजहर साहब, माहिर क़ानून जनाब M.K. आसफ़ साहब। सबसे पहले मैं अपने तमाम मेहमानान किराम का आज के इस खूबसूरत मंच पर इस्तकबाल करता हूँ और सबको वेलकम कहता हूँ। आज चुनांचे इस डिबेट को शुरू करने से पहले और इस डिबेट को शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले अपने मेहमान जनाब माहिर क़ानून जनाब M.K. आसफ़ साहब के पास चलता हूँ और उनसे एक बुनियादी सवाल लेता हूँ। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आइनी हैसियत क्या है और इस सिलसिले में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा आइन क्या कहता है? सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस खूबसूरत मंच पर हम लोगों को आमंत्रित किया और अपनी बात रखने का मौका दिया। सर, सबसे पहले तो आप ये समझें कि हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है जिसमें हर इंसान को उसके बुनियादी हुकूक दिए गए हैं। अगर बुनियादी हुकूक पर कोई चीज़ ख़तरा बनकर आती है, कोई चीज़ ख़तरा लाहिक करती है, तो उसके ख़िलाफ़ दूसरी चीज़ें हमारे यहाँ मौजूद हैं। उसके बावजूद आप देखें कि अगर जो कानून इंसानी हुकूक या जमहूरी रूह के ख़िलाफ़ होगा तो सर उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। और जो इंसान के फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो जिक्र किए गए हैं वो आर्टिकल वो हैं जिसमें इंसान को बुनियादी हुकूक दिए गए हैं। जो इंसान का अपना बुनियादी हक है उसको कोई चीज़ नहीं छीन सकती। रहा मसला यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो लाया जा रहा है, दरअसल वो आर्टिकल 44 के तहत, जिसको आर्टिकल 44 को सामने रखकर तैयार किया जा रहा है, लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कहा गया है कि अगर हमारे मुल्क में किसी कम्युनिटी के साथ या किसी के भी साथ कोई मामला पेश आए, कोई डिस्क्रिमिनेशन का मामला आए, तो उसके तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड का मशवरा दिया गया है आर्टिकल 44 के तहत। यही इसकी कानूनी हैसियत है और इसी आर्टिकल के तहत इसको लाने का जो निज़ाम रखा गया है वो इसी में आर्टिकल 44 ही में इसके इशारे के तहत मिलता है और इसी के ज़रिए हुकूमत इस पर अपना काम कर रही है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ मैदानों से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ़ तरह की शख्सियात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से माहिर इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अल्तमस साहब। मौलाना साहब, मैं सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर आपका स्टैंड और आपका मौक़िफ़ जानना चाहता हूँ। सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस खूबसूरत से प्रोग्राम में इनवाइट किया। यहाँ तक हमारे UCC स्टैंड यानी मौक़िफ़ का मसला है, तो हमारा मौक़िफ़ तो UCC ड्राफ्ट तैयार होने के बाद ही ज़ाहिर होगा कि हम मुवाफ़क़त में हैं या मुखालफत में। लेकिन सर, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और हुकूमत वक्त का रवैया देखकर ऐसा महसूस होता है कि इस कानून के आने के बाद मजहबी तशख़्ख़ुसात ख़त्म कर दिए जाएंगे और लोगों की तहज़ीबी जज्बात मजरूह होंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम इसकी मुखालफत करेंगे। मौलाना साहब, आप कह रहे हैं कि हम इसकी मुखालफत करेंगे, तो मुखालफत करने की कोई वजह भी होगी। किस बुनियाद पर आप इस कानून की मुखालफत करेंगे? सर, उसकी बुनियादी वजह यही होगी कि वो कानून हमारी इस्लामी तालीमात के मुतसादिम होगा। उसके नफाज के बाद आइनी और शख्सी ज़िंदगी में कुरान और सुन्नत की हिदायत से दस्तबरदार होना पड़ेगा और ऐसे कानून नाफिज करना पड़ेगा कि जिनके नतीजे में आदमी शख्सी ज़िंदगी में कुरान और सुन्नत की हुदूद को मिटा कर रख देगा और हलाल और हराम का वजूद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और मजहबी तालीमात पर अमल करना ये हमारा फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है। आर्टिकल 25 के तहत ये कहा गया है कि मज़हब पर अमल करना, मज़हब की इशाअत और तबलीग करना ये इंसान का बुनियादी हक़ है, इसलिए हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। मौलाना साहब, जिस आइन और जिस दस्तूर का हवाला देकर आप बात कर रहे हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन की दफ़ा 144 के अंदर ये बात भी तो लिखी हुई है कि हुकूमत को जब भी मुनासिब लगेगा तो वो UCC ला सकती है। देखिए सर, बुनियादी हुकूक की दफ़ात हैं वो एक मुकम्मल कानून का हिस्सा हैं और ज़्यादा अहम हैं और रहनुमा उसूल की हैसियत बहुत कमज़ोर है, उन्हें मुस्तकिल कानून नहीं कहा जा सकता। और हमारी मजहबी आज़ादी का जो ताल्लुक़ है वो बुनियादी हुकूक की दफ़ात से है, इसलिए उसे कानूनन अहमियत हासिल है। इस कानून के रहते हुए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून नहीं ला सकते।
رہی بات رہنما اصول کی، تو یہ تو ملک کے مستقبل کے لیے دستور سازوں کا ایک خاکہ ہوا کرتے ہیں، اور ہر خاکے میں رنگ بھرا جانا کوئی ضروری نہیں ہوا کرتا۔ اب ہم اپنے دوسرے مہمان جو حکومت کی طرف سے اپنی بات رکھنے کے لیے یہاں موجود ہیں، جناب اشرف صاحب، ان سے سوال کرتے ہیں۔ اشرف صاحب، ابھی آپ مولانا صاحب کو سن رہے تھے، مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر UCC لایا گیا تو اس سے ان کے مذہبی حقوق متاثر ہوں گے، اور UCC لانا یہ جمہوریت کے خلاف ہے، تو جو عمل اور جو قانون کانسٹیٹیوشن اور آئین کے خلاف ہے تو آپ اس کو کیسے لا سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل میں اپنے اینکر عبید سر کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک اور ٹاپک UCC کو ڈیبیٹ کے لیے ایک انٹلیکچوئل طبقے کے سامنے ہمیں انوائٹ کیا۔ سر، میں سب سے پہلے حکومتی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ایک بات یہاں مینشن کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم کسی سینسیٹیو ٹاپک پر ٹرپل طلاق ہو یا UCC ہو، اس طرح کے ایشوز پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں نیوٹرل ہو کر رسپیکٹو آف ریلیجن، رسپیکٹو آف تھاٹ، بلیف، ہمیں اس پر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے جو آنریبل پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی، انہوں نے ایک موقع سے یہ کہا، بھوپال ریلی میں 27 جون کو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایک خاندان میں، ایک فیملی میں، ایک پریوار میں چند لاز ہو، چند قانون ہو، ایک فرد کے لیے الگ قانون ہے اور دوسرے کے لیے الگ قانون ہے، تو ظاہر ہے کہ گھر کا جو توازن ہے وہ برقرار نہیں رہے گا، اور یہ تبھی ممکن ہے، اور توازن برقرار رکھنا ایک ضروری ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب قانون میں یونیفارمیٹی آئے، یعنی یکسانیت پیدا کیے جائے، اور رسپیکٹو آف ریجنس تمام کو برابر کے حقوق دیے جائیں تاکہ کسی کے حقوق سلب نہ ہو، اور یہی ہماری UCC لانے کی وجہ ہے۔ جناب اظہر صاحب، حکومت نے تو اپنی نیت صاف کر دی ہے کہ جب ایک خاندان کے اندر 2 قانون نہیں ہو سکتے تو ایک ملک کے اندر 2 قانون کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر آپ کس بنیاد پر اس قانون کی مخالفت کر رہے ہیں؟ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا اور مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیا۔ تو جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ ایک گھر میں 2 قانون کیسے ہو سکتے ہیں، اور پردھان منتری جی نے بھی بھوپال کی ریلی میں یہی کہا کہ ایک گھر میں 2 قانون کیسے، تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک گھر میں 2 قانون ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیجئے آرٹیکل 371 سیکشن A، سیکشن B، C، D، E، F، G، H 2 قانون ہو گئے۔ آپ میں سے کوئی یہاں سے چل کر اروناچل پردیش چلا جائے، آپ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، آپ کو پرمٹ لینا ہوگا، 2 قانون ہو گئے۔ میں بحیثیت نان ہندو سٹیزن، مجھے ہندو انڈیوائڈڈ فیملی کے ٹیکس ریبیٹ نہیں ملتے کیونکہ میں ہندو نہیں ہوں، 2 قانون ہو گئے۔ آپ ایک گھر میں 2 قانون کی بات کرتی ہے۔ خود ہمارے سویدھان میں ایک کرنٹ لسٹ ہے اور ایک اسٹیٹ لسٹ ہے۔ کرنٹ لسٹ کے اندر گورنمنٹ آف انڈیا اور اسٹیٹ دونوں قانون بنا سکتے ہیں، لیکن اسٹیٹ لسٹ کے اندر محض اسٹیٹ کو یہ حق ہوگا کہ وہ قانون بنائے، 2 قانون ہو گئے۔ ہندو میرج ایکٹ کے اندر سیکشن 5 سب سیکشن 45 میں یہ کہا گیا ہے کہ ہندو مذہب کے اندر سپنڈا ریلیشن شپ ہوگی، یعنی باپ کی طرف سے 7 پیڑھیاں اور ماں کی طرف سے 5 پیڑھیوں میں شادی نہیں کی جا سکتی، لیکن آپ نے وہاں پر ایک ایکسیپشن ایڈ کر دیا کہ اگر یوسیج اور کسٹم ہو تو شادی ہو سکتی ہے، 2 قانون ہو گئے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ ایک گھر میں 2 قانون نہیں ہو سکتے، یہ بے بنیاد بات ہے، اور یہ ہمارا دیش یہ وبھنتاؤں پر بنا ہوا ہے، ہم اس کی اجتماعیت کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم اسے ہیٹ نہیں کرتے۔ جناب آصف صاحب، ابھی آپ سب کو سن رہے تھے تو مخالفت کرنے والے بھی آئین کا سہارا لے رہے ہیں، وہ آرٹیکل 25 کا سہارا لے رہے ہیں، اور جو موافقت کر رہے ہیں UCC کی وہ بھی آئین ہند کی بات کر رہے ہیں اور آرٹیکل 44 کا حوالہ دے رہے ہیں۔ تو اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آرٹیکل 44 اور آرٹیکل 25 یہ ایک دوسرے سے متصادم ہیں اور ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں۔ سر یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ سر یہ جو تضاد آپ کو لگ رہا ہے ایسا نہیں ہے، آپ نے قانون پر غور و فکر نہیں کی اور اس کو آپ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ سر جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں انسان کے، وہ بنیادی حقوق ہیں، ان کو بالکل نہیں چھیڑا جا رہا ہے اور نہ ان پر کسی چیز پر بات کی جا رہی ہے، بلکہ بنیادی حقوق کو باقی رکھتے ہوئے اگر کوئی چیز سرکار لاتی ہے
بنیادی حقوق کو نہ چھیڑے اور اس کے نہ چھیڑتے ہوئے اگر کوئی چیز سرکار لاتی ہے تو اس میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آرٹیکل 44 جو ہے سرکار جس کا سہارا لے رہی ہے اور جس کے اندر یونیفارم سول کوڈ کو لانے کی کوشش کر رہی ہے، اور جو آرٹیکل 25 ہے سر، آپ اس میں بھی دیکھیں گے آرٹیکل 25 میں اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کسی کمیونٹی کے اندر کسی چیز کے نام پر یا کسی مذہب کے نام پر ڈسکرمنیشن ہو تو پھر سرکار اس میں انٹرفیئر کر سکتی ہے، سرکار کو اس میں اجازت ہے. اور سرکار ان دونوں کو، جب آپ ان دونوں آرٹیکل کو دیکھیں گے اور ان دونوں کے آرٹیکل کے تضاد کو جب آپ ختم کرنے کی کوشش کریں تو سر وہ ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آرٹیکل 25 میں بھی اس چیز کو ذکر کیا. وکیل صاحب میں آپ کو روکتا ہوں، ابھی آپ کے پاس آتا ہوں. میں مولانا صاحب سے سوال کر لیتا ہوں. مولانا صاحب ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل 44 ایک مستقبل کا خاکہ ہے اور ہر خاکے میں رنگ بھرا جائے ایسا ضروری نہیں، لیکن اب لگتا ہے کہ اس خاکے میں رنگ بھر دیا جانا چاہیے، اس لیے کہ سب سے زیادہ شکایتیں آپ کے یہاں سے آ رہی ہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ کے خلاف سب سے زیادہ شکایتیں کرنے والی آپ کی مہیلائیں ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر ان کے ساتھ جسٹس نہیں ہو رہا ہے. سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کس چیز میں جسٹس نہیں ہو رہا ہے؟ ارے مسلم پرسنل لا بورڈ میں آپ کے یہاں بہت سارے قوانین ہیں، میں آپ کو 2 ہی مثالیں دے دیتا ہوں. طلاق ہے، وراثت ہے. طلاق میں آپ کے یہاں جسٹس نہیں ہے، طلاق کا حق صرف آپ کے یہاں مردوں کو دیا گیا ہے، عورتوں کو طلاق کا حق نہیں ہے. ایسے ہی وراثت میں آپ کے یہاں عورتوں کو 1 حصہ ملتا ہے اور مردوں کو 2 حصہ دیا جا رہا ہے. اچھا سر، اب آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی کمیونٹی میں مذہبی معاملات کو لے کر ظلم ہو رہا ہو تو یہ کون بتائے گا کہ ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ تو اس مذہب کے جاننے والے ہی بتائیں گے کہ واقعی یہ ظلم ہے یا نہیں ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شریعت کے اندر شریعت یہ اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ ازدواجی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزارا جائے اور اس کو جیا جائے اور اس کو اس رشتے کو نبھانے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ شریعت کے اندر جائز امور میں طلاق سب سے ناپسندیدہ عمل ہے اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ یہ سب سے کم واقع ہو. اب اگر حالات نامساعد ہو جائیں اور حالات بگڑ جائیں تو ایسی صورت میں شریعت مرد کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ طلاق دے دے. اگر عورت کو یہ حق دے دیا جاتا تو آپ سب جانتے ہیں کہ عورت بہت ایموشنل جذباتی ہوتی ہے اور غلط سلط فیصلے جلد بازی میں کر لیتی ہے. اب اگر عورت کو اس کا حق دے دیا جاتا تو یہ واقعات بہت زیادہ بڑھ جاتے. اس لیے ہم نے اس لیے اسلام نے عورت کو اس کا حق نہ دے کر مرد کو حق دیا ہے تاکہ یہ واقعات کم سے کم پیش آئیں. رہی بات آپ کی وراثت میں، تو حاضرین آپ دیکھیے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے جسٹس یعنی عدل و انصاف، ایک ہے ایکویلٹی یعنی برابری. تو انصاف اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ انصاف، عدل و انصاف ہے، نہ کہ برابری. اب مرد پر کئی طرح کی ذمہ داریاں ہیں. بوڑھے ماں باپ مرد کے ذمے ہیں، آنے والی اس کی بیوی اور اس کے بچے ان کا خرچ مرد کے ذمے ہے. عورت کا تو کسی بھی طرح کا خرچ نہیں ہے، نہ تو اس کے اوپر ماں باپ کا خرچ ہے، نہ تو اس کے اوپر اپنے شوہر اور بچوں کا خرچ ہے. اب اگر اس بیچارے مرد کے حصے میں سے آدھا حصہ، باپ کے حصے میں سے اگر آدھا حصہ اس عورت کو دے دیا جائے اور کسی بھی طرح کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے تو یقیناً یہ کہ مرد کے ساتھ ظلم ہوگا. تو آپ دیکھیے اگر مساوات کو اختیار کیا جائے، برابری کو اختیار کیا جائے تو مرد پر ظلم ہے. اسلام جو ہے انصاف کو چاہتا ہے، تو انصاف کرتے ہوئے اسلام نے مرد کو دوہرا حصہ دیا اور یہ تو اسلام کا انصاف ہے، احسان ہے کہ عورت کو 1 حصہ دے دیا. جناب اشرف صاحب، جب میں آپ کو سن رہا تھا تو آپ UCC کی حمایت کر رہے تھے اور آرٹیکل 44 کا سہارا لے رہے تھے کہ آرٹیکل 44 میں UCC لانے کی بات کی گئی ہے. میں آپ کو آرٹیکل 13 کو سنانا چاہتا ہوں جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ ریاست کوئی ایسا قانون نہیں بنائے گی جو فنڈامنٹل رائٹس کو متاثر کرے یا اس میں تخفیف کرے، اور اس شق کی خلاف ورزی میں بنایا گیا قانون خلاف ورزی کی حد تک کل عدم ہوگا. اور UCC یعنی یونیفارم سول کوڈ وہ فنڈامنٹل رائٹس کو متاثر کر رہا ہے، اس لیے کہ UCC وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو ختم کر رہا ہے اور مسلم پرسنل لا بورڈ وہ فنڈامنٹل رائٹس میں سے ہے. سر اس تعلق سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس دیش کے تمام ناگرک کو، تمام دیش واسیوں کو، تمام سٹیزنز کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آرٹیکل 25 میں جو ریلیجس آئیڈینٹی کی یعنی مذہبی تشخصات کی لبرٹی اور اس کی آزادی کی بات کہی گئی ہے، ہماری حکومت اس کو موڈیفائی نہیں کر رہی، ہماری حکومت اس کو تبدیل نہیں کر رہی، بلکہ آرٹیکل 44 کے اندر آج سے 75 سال پہلے جو یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر حالات سازگار ہوں اور حکومت کو مناسب لگے کہ ایک سا سول کوڈ آنا چاہیے تو حکومت کو اس تعلق سے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. تو گویا کہ ہم یہاں پہ ایک کوشش کر رہے ہیں تاکہ تمام ناگرک کو برابر کے حقوق ملے اور کسی کے حقوق سلب نہ ہو.
جہاں تک بات ہے آرٹیکل 13 کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری حکومت کے خلاف مس انڈرسٹینڈنگ اور غلط فہمی لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ غلط ہے. اور جہاں تک بات ہے آرٹیکل 13 کی، تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آرٹیکل 25 کے اندر جب آپ ڈیپلی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آرٹیکل 25 میں جہاں مذہبی تشخصات کی بات کی گئی ہے، وہاں پر اس کے سیکشن میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اگر کسی کمیونٹی کے اندر ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے تو قانون اور حکومت اس ڈسکرمنیشن کو ختم کرنے کے لیے لاز لا سکتی ہے، لاز میں تبدیلی کر سکتی ہے. اور جیسا کہ ٹریپل طلاق وغیرہ کے ایشوز میں آپ نے دیکھا تو ہماری حکومت کی بنیاد اسی پر ہے. جناب اسد صاحب، ابھی آپ جناب اشرف صاحب کو سن رہے تھے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم UCC اس لیے لا رہے ہیں کہ سماج کے اندر ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے. تو اس بات کو تو آپ بھی مانتے ہیں کہ سماج کے اندر جو ہے ناانصافی ہو رہی ہے، تو اگر کسی قانون کے لانے سے ناانصافی ختم ہو رہی ہو تو آپ اس کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ کہ آپ نہیں چاہتے کہ سماج کے اندر سے ناانصافی ختم ہو؟ اگر آپ سماج میں ڈسکریمنیشن ہٹانا چاہتے ہیں اور عورتوں کو حقوق دلانا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے. میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ڈسکریمنیشن ہٹے اور عورتوں کو حقوق ملے. لیکن کہاں گئی تھی آپ کی سرکار کہ جب آپ نے CAA NRC کے نام پر لاکھوں عورتوں کو سڑکوں پر نکلنے پر مجبور کرا؟ وہاں آپ کو ڈسکریمنیشن نہیں دکھا. اور دوسری بات، یہ کون طے کرے گا کہ فلاں مذہب کے اندر یا فلاں قبیلے کے اندر اس چیز میں ڈسکریمنیشن یا ناانصافی ہو رہی ہے؟ آپ طے کریں گے یا اس مذہب یا اس قبیلے کے لوگ طے کریں گے؟ مثال کے طور پر آپ نارتھ ایسٹ چل جائیے. نارتھ ایسٹ کے اندر ایک قبیلے کے اندر عورتیں پولی انڈری کرتی ہے، یعنی اپنے لیے متعدد شوہر رکھتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں یا میری نظر میں یہ غلط ہو، لیکن وہاں کی عورتیں اسے صحیح سمجھتی ہے. تو اب آپ اپنے مورلز کو، آپ اپنے اخلاق کو کسی پر تھوپ نہیں سکتے. سر ہم تھوپ نہیں رہے، بلکہ آپ کو پتا ہوگا کہ کئی ساری مسلم عورتیں اور کئی سارے ٹرائبلس ہیں، انہوں نے باقاعدہ سپریم کورٹ کے اندر پیٹیشن داخل کیا ہے. ہم اس کو تھوپ نہیں رہے، بلکہ ان کے پیٹیشن داخل کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ قانون لانا پڑ رہا ہے. آپ ایک اسمال پرپورشن کو لے کر تمام لوگوں پر حکم نہیں لگا سکتے. اگر کسی مذہب کے اندر یا کسی قبیلے کے اندر کسی چیز کو لے کر مس یوز ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز غلط ہو گئی. اگر آپ پر اس طرح کے کیس آ رہے ہیں آپ کے پاس، تو آپ ان پر انڈیپینڈنٹ کیس چلائیے، کس نے منع کرا ہے. لیکن آپ کچھ کیسز کی وجہ سے سال ہا سال سے چلی آ رہی، ہزار ہا سال سے چلی آ رہی پرتھاؤں کو ختم نہیں کر سکتے. چلیے اب ہم اپنے ماہر قانون جناب M K آصف صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے سوال کر لیتے ہیں. جناب آصف صاحب، کیا UCC صرف انڈیا کے اندر ہی لایا جا رہا ہے یا دیگر کنٹریوں کے اندر بھی UCC موجود ہے؟ سر ایسا نہیں ہے جیسا کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ UCC صرف یہی لایا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ UCC صرف یہی نہیں ہے، بلکہ بہت سے ممالک ہیں جن میں UCC جاری ہے، جن میں UCC کا عمل ہو چکا ہے. آپ امریکہ کو دیکھیے، آئرلینڈ وغیرہ کو دیکھیے، یہ تو وہ کنٹری ہیں جو نو مسلم ہیں. آپ میں مسلم کنٹری کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں جہاں UCC پر عمل کیا جا رہا ہے، جہاں UCC کو لاگو کر دیا گیا ہے. بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، اور ملیشیا ہے، ترکی ہے، یہ سب اس میں شامل ہیں. ان سب کے اندر UCC لایا جا چکا ہے، برسوں سے عمل ہو رہا ہے. تو سر ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی لایا جا رہا ہے، بلکہ دوسری کنٹری میں بھی یہ چیز موجود ہے. مولانا صاحب، آپ نے وکیل صاحب کو سنا، ان کا کہنا یہ ہے کہ UCC صرف انڈیا کے اندر نہیں لایا جا رہا ہے، بلکہ UCC دیگر ممالک کے اندر بھی موجود ہے. اور خاص طور پر یہ بات قابل غور ہے کہ اسلامی کنٹریوں کے اندر UCC موجود ہے. تو جب وہاں کے لوگ، وہاں کے ناگرک UCC کے ساتھ اپنے شریعت پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا دقت ہے؟ کہ آپ کی شریعت ان کی شریعت سے الگ ہے؟ سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان ممالک سے کیا مطلب، اسلامی ممالک ہوں یا غیر اسلامی ممالک ہوں. تو اب اور افسوس کی بات تو یہ ہے، کیا ہندوستان کو اب یہ دن دیکھنے پڑیں گے کہ ہمارا یہ ملک دوسرے ملکوں کو دیکھ کر چلے گا؟ بھائی ہمارے ملک کے اندر، ہمارا ملک دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے، اور ہمارے پاس ایک کامیاب سمویدھان موجود ہے. سمویدھان ہمیں مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے، ہم اس کے تحت عمل کرتے ہیں. دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے اس سے ہمیں کیا مطلب؟ جناب اشرف صاحب، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ UCC لا کر سماج کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، اور اس سے جو ہے بہت سے مذہب کے ماننے والے اپنے اس کو لے کر بے چین ہیں.
اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے ہماری مذہبی زندگی متاثر ہو رہی ہے، تو آپ اس دیش کے ناگرکوں کو کیوں پریشان کرنا چاہتے ہیں اس قانون کو لا کر؟ سر ہم پریشان نہیں کرنا چاہ رہے. سر آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے تو سب سے پہلے اسلامی اسکالر کی اس بات پہ آبجیکشن ہے کہ کیا مسلمانوں کی شریعت الگ الگ ہے؟ کیا امریکہ کے مسلمان یونیفارم سول کوڈ کے ساتھ نہیں جی رہے ہیں؟ کیا ان کی شریعت میں تبدیلی ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ شریعت میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، تو پھر یہ رونا کیوں ہے؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ سر آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اس انڈیا کے اندر جو پاپولیشن ہے 142 کروڑ پاپولیشن ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کرمنل لا جو ہے، یعنی ہمارے حدود اور تعزیرات کے جو ایشوز ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر تمام کو، خواہ مسلم ہو، نان مسلم ہو، کرسچن ہو، تمام کو اگر وہ چوری کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو پنشمنٹ ہے وہ ایک ہے. تمام کو برابر کے حقوق دیے جاتے ہیں اور تمام کو برابر سزائیں دی جاتی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے کرمنل لا ایک ہے اور اسی کے تحت تمام لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ یکسانیت اور یہ یونیفارمٹی ہمارے سول لا میں بھی آئے، تاکہ تمام لوگوں کو irrespective of religions برابر کے حقوق ملے اور کسی کے حقوق کو سلب نہ ہو. ظاہر کہ اتنی بہترین بات ہے، لیکن پتہ نہیں کچھ لوگ اس کے مخالف کیوں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مخالفت دراصل لوگوں کے مفاد کے مخالف ہے. جناب اظہر صاحب، ابھی آپ نے جناب اشرف صاحب کو سنا اور ان کا پوائنٹ، سوال کے اندر پوائنٹ ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب اس ملک میں کرمنل لا ایک ہیں تو اگر سول لا بھی ایک ہو جائیں تو اس سے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ دیکھیے آپ کا سوال ہی پوائنٹ لیس ہے، کیونکہ یہ سوال وہی کر سکتا ہے کہ جو کرمنل لا اور سول لا میں فرق نہ جانتا ہو. کیونکہ کرمنل لا کے اندر پرسن ورسز اسٹیٹ کے متعلق قوانین ہوتے ہیں اور سول لا کے اندر پرسن ورسز پرسن، انڈیویجول ورسز انڈیویجول کے متعلق قوانین ہوتے ہیں. تو آپ کا کرمنل لا کو سول لا پر قیاس کرنا محض بے بنیاد ہے. اور کس نے کہا کہ کرمنل لا تمام لوگوں کے لیے برابر ہے؟ آپ ہریجن ایکٹ کو لے لیجئے. ہریجن ایکٹ کے اندر شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائب کے لیے سرکار نے سہولتیں فراہم کر رکھی ہے، اور کسی مذہب کی بنیاد کرمنل لا پر قائم نہیں کی جاتی، یا کسی مذہب کا اسٹرکچر کرمنل لا پر قائم نہیں کیا جاتا، بلکہ سول لا پر قائم کیا جاتا ہے. اگر آپ سول لا میں بھی یکسانیت قائم کر دے تو مذہب اور وہ تہذیب ختم ہو جائے گی. اور کیا کریں گے آپ ہندوستان میں بسے 11 کروڑ ٹرائبس کا؟ کیا کریں گے آپ ہندوستان میں بسے ہزارہ سینکڑوں مذاہب کا؟ کیا کریں گے آپ ہندوستان میں بسے، بلکہ گوا میں بسے پرتگیز کا؟ کیا آپ تمام کے حقوق چھین لیں گے یا بعض کے حقوق چھین لیں گے اور بعض کو حقوق دیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا ملک، یہ ہندوستان، بہت زیادہ ڈائیورس ملک ہے، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے. جس طرح ایک باغیچے کے اندر مختلف رنگ کے پھول ہوا کرتے ہیں اور وہی پھول اس کو خوبصورتی فراہم کرتے ہیں. جناب آصف صاحب، ہمارے اس ملک ہندوستان میں اور ہماری اس کنٹری میں کسی بھی قانون لانے کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ سر دیکھیے، جب بھی حکومت کسی قانون کا نفاذ کرتی ہے تو اس کے لیے ایک پروسیس ہے، اور اس پروسیس میں چند چیزیں ہیں. جمہوری ملک میں جب بھی کسی قانون کا نفاذ کیا جاتا ہے تو اس میں ایسا نہیں کہ کسی کی مذہبی کتاب کو سامنے رکھا جائے یا کسی کے مذہب کو سامنے رکھ کر اس قانون کو تیار کیا جائے، بلکہ ہندوستان کی خوبصورتی یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ رائے عامہ لی جاتی ہے، اور رائے عامہ لینے کے بعد جو دیش کے ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ اس پر نظر ثانی کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا ہوتے ہوئے پریزیڈنٹ آف انڈیا کے پاس پہنچتی ہے، اور پریزیڈنٹ آف انڈیا اس پر دستخط کر دیتے ہیں. دستخط کرنے کے بعد اس کو عملی جامہ پہنا دیا جاتا ہے اور پھر اس کا نفاذ ہندوستان کے اندر قانونی شکل میں ہو جاتا ہے. تو سر یہ ایک اتنا اچھا پروسیس ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. جناب اظہر صاحب، یو سی سی کا جو پروسیس چل رہا ہے، تو کیا اس یو سی سی کے پروسیس سے آپ خوش ہیں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ جیسا کہ انہوں نے بات کری رائے عامہ لینے کی، تو میں اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھلے ہی ہندوستان ڈیجیٹل ہونے کا دعویٰ کرے، لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ ہندوستان مکمل طور پر ڈیجیٹل نہیں ہوا اب تک. اور رائے عامہ جو لی جا رہی ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے لی جا رہی ہے، اور ایک اسٹڈی کے مطابق صرف 365 ملین لوگ ایسے ہیں کہ جو ای میل یوز کر رہے ہیں، جو جی میل یوز کر رہے ہیں، اور ان کے اندر بھی ایک تھوڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اچھی طرح جی میل لکھنا اور اچھی طرح جی میل کو یوز کرنا جانتی ہے. تو اگر آپ کو رائے عامہ لینی ہی تھی تو آپ وہی طریقہ اپناتے جو سویدھان دھارکوں نے اپنایا تھا. یہ آپ کا طریقہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے.
چلیے آج کی اس ڈبیٹ کو ہم انہی سوالات کے جوابات پر ختم کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ ہمارے تمام ناظرین کو اور ہمارے سامعین کو اپنے تمام سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.